والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال حكاية عن نوح قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا. صدق اللہ العظیم. درود شریف پڑھ اللہم صلی علی محمد النبی وعلی آلہ وسلم تسلیما. آج عاشورہ کے دن ہے. عاشورہ کے دن کرنے کے دو کام بہت اہم ہیں. ایک یہ ہے کہ روزہ رکھا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو عاشورہ کا روزہ رکھتا ہے میں امید کرتا ہوں کہ اس کے اللہ تعالیٰ 1 سال کے گناہ معاف فرما دیں. عاشورہ کے روزہ رکھنے کے بارے میں یہودیوں کی مشابہت سے بچنے کے لیے عاشورہ سے 1 دن پہلے یا 1 دن بعد میں 1 روزہ اور ملا لینے کا حکم ہے. یہودی صرف 10ویں تاریخ کو روزہ رکھتے تھے تو ہماری عبادت ان کی جیسی نہ ہو جائے، ان سے الگ رہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 1 دن پہلے یا 1 دن بعد عاشورہ کے روزے سے 1 روزہ اور ملا لیا جائے، 2 روزے رکھے جائیں. عبادتوں میں بھی ان کی جیسی مشابہت اختیار کرنے سے بچا گیا. دوسرا کام اچھا کھانا بنانے کا ہے. اہل عیال پر فراخی کا حکم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عاشورہ کے دن اپنے بال بچوں پر روزی میں فراخی کرے تو پورے سال اللہ تعالیٰ اس کے روزی میں برکت اور فراخی دے گی. اس کی سند پر کچھ محدثین نے کلام کیا ہے، لیکن یہ حدیث کئی سندوں سے ثابت ہے، اس لیے درست ہے. کئی صحابہ جو اس حدیث کے راوی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس حدیث پر عمل کیا ہے، اور جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سال بھر روزی میں فراخی کی خوشخبری سنائی ہے، ہم نے تجربہ کر کے آزمایا. ہم نے عاشورہ کے دن اپنے بال بچوں پر اچھے کھانے کا انتظام کیا تو پورے سال ہمارے یہاں فراخی رہی. تو کرنے کے 2 کام، روزہ رکھنا اور عاشورہ کے دن اچھا کھانا بنانا. باقی اور عاشورہ کے تعلق سے اس جمعہ کو بیان کرنے کا ارادہ تھا، پھر باہر چلا گیا تو اب عاشورہ کا وقت نکل رہا ہے. میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے بیان کر رہا تھا اور اسی سیکوینس میں آج بھی بیان ہوا. شرک کے تعلق سے ہم نے آیت تلاوت کی. سب سے پہلے آیت اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ شرک اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا اپرادھ ہے کہ شرک کرنے والے کو اللہ تعالیٰ کسی بھی حال میں نہیں بخشے گا. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ. اور اس کے علاوہ جس نے شرک نہ کیا ہو، کوئی بھی گناہ کیا ہو، جس کو اللہ چاہے گا اس کو معاف کر دے گا. لیکن جس نے شرک کیا ہوگا، شرک کے ساتھ کتنی بھی نیکیاں کی، کتنی بھی اچھائیاں کی، اگر اس نے شرک کیا ہوگا تو ہم اس کو نہیں بخشیں گے. کتنی سخت وعید ہے. ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں پر 70 ماؤں سے بھی زیادہ مہربان ہے. تو ظاہر سی بات ہے ماں سے بیٹا کتنی بھی نافرمانی کرے، ماں کی اطاعت نہ کرے، ماں بظاہر کتنی بھی ناراض ہو، لیکن ماں اپنے بیٹے کو عذاب میں اور مصیبت میں گرفتار نہیں دیکھ سکتی.
بہت سی مثالیں ہیں اس پر، وقت ختم ہو جائے گا، لیکن بس اتنی بات سمجھیں کہ مائیں اپنے بیٹے کو، کہ دنیا اس کو برا کہتی رہے، دنیا اس کو مجرم کہتی رہے، اور وہ مجرم ہو بھی شکل صورت میں، کردار میں، اعمال میں، گفتار میں، ہر چیز میں نکما ہو، پھر بھی ماں کے دل میں بیٹے کی محبت ہوتی ہے اور بیٹے کے لیے ہمدردی ہوتی ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک صاحب کا انتقال ہو رہا تھا، ان کی جان نہیں نکل رہی تھی، ان کی ماں بہت ناراض تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک کرام آئے اور کہا کہ ان کی ماں ناراض ہیں، ان کی روح نہیں نکل رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھجوایا کہ اس کی ماں ناراض ہے، اس لیے روح نہیں نکل رہی ہے، ان سے جا کر کے کہو کہ بیٹے کو معاف کر دیں، معاف کر دیں گے تو روح آسانی سے نکل جائے گی۔ ماں نے کہا کہ میں نہیں معاف کروں گی، بہت زیادہ رنجیدہ رہی ہوگی، تکلیف پہنچی ہوگی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لکڑیاں اکٹھا کرو اور اس آگ کے علاوہ میں اس کے بیٹے کو ماں کے سامنے ڈال دو۔ لکڑیاں اکٹھا کرنے کا کام شروع کیا اور اپنے بیٹے کے جلنے کا منظر اس نے سوچا، ماں برداشت نہیں کر سکی اور فوراً اپنے بیٹے کو اس نے معاف کر دیا۔ تو مائیں جو ہوتی ہیں بیٹے کو کسی نہ کسی لحاظ سے اپنے دل میں رکھتی ہیں اور ان کی ممتا اور محبت بیٹے سے جدا نہیں ہوتی ہے، تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ مہربان، تو ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو عذاب میں نہیں دیکھ سکتے، لیکن اس آیت میں اللہ تعالیٰ اعلان کرتے ہیں کہ اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ اب یہ غور کریں، ماں کی ممتا اور ادھر شرک کی بنیاد پر نہ معاف کرنے کا معاملہ دیکھیں کہ کیا اس میں جوڑ ہے۔ ایک بیٹا ہے، بہت سارے جرائم کرتا ہے تو ماں معاف کرتی رہتی ہے، لیکن اگر وہ جوانی کی ترنگ میں اپنی ماں کی عزت اور عصمت پر حملہ کر دے تو ایسی صورت میں ماں، اپنی غیرت مند ماں اپنے بیٹے کو کسی بھی حال میں نہیں معاف کر سکتی۔ آگ میں سامنے جلتا ہوا بھی دیکھ سکتی ہے، گوارا کر سکتی ہے، لیکن معاف نہیں کر سکتی۔ بالکل یہی معاملہ شرک کا ہے، جو اللہ کے ساتھ بندوں کو شریک کرتا ہے، کسی کو اللہ کا ساجد قرار دیتا ہے، وہ اللہ کی عزت پر، اللہ کی غیرت پر حملہ کرنے والا ہوتا ہے۔ اس لیے 70 ماؤں سے بھی زیادہ مہربان ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ شرک کرنے والے پر رحم نہیں فرمائیں گے، اس کی مغفرت نہیں فرمائیں گے، یہ اللہ کا اعلان ہے۔ اس لیے ہم لوگوں کو شرک کے سلسلے میں بہت زیادہ محتاط رہنا چاہیے، بہت زیادہ ہوشیار رہنا چاہیے کہ کہیں ہم سے شرک نہ ہو جائے۔ اب آتے ہیں شرک کی شروعات کہاں سے ہوئی، جو دوسری آیت سورہ نوح کی ہم نے تلاوت کی۔ نوح علیہ السلام دن میں رات میں چلا کر کے بلند آواز کے ساتھ خفیہ طور پر آہستہ آہستہ سمجھا کر کے لوگوں کو شرک سے روک رہے تھے، توحید کی طرف بلا رہے تھے، لیکن ایمان لوگ نہیں لا رہے تھے اور بتوں سے چمٹے چلے جا رہے تھے۔ تو پھر آیت نازل ہوئی کہ اب تمہاری قوم میں جو ایمان لا چکے ہیں اتنے ہی ایمان لانے والے ہیں، اب ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ تو پھر نوح علیہ السلام نے بد دعا کی، اس دعا کی آیت میں تلاوت کی ہے، اس میں ایک ایک لفظ کا مطلب سنیں اور کریں۔ قال نوح رب انہم عصونی، نوح نے کہا کہ اے میرے رب، ان لوگوں نے میری نافرمانی کی ہے۔ واتبعوا من لم يزده ماله وولده الا خسارا، اور ان لوگوں نے ان لوگوں کی پیروی کی ہے جن کی پیروی سے ان کا مال نہیں بڑھا، ان کی اولاد میں اضافہ نہیں ہوا، مگر صرف گھاٹا اور خسارہ ہوا ہے۔ وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا، اور ان سب نے بڑے بڑے مکر، بڑی بڑی چالیں، بڑی بڑی سازشیں کی ہیں۔
کبار اکبر کا مبالغہ ہے، اکبر مطلب سب سے بڑا، اس کا مبالغہ بہت زیادہ، بہت ڈیپ ڈاؤن، بہت گہرا، بہت وسیع پلان بنایا، سازش رچی۔ جن لوگوں نے سازشیں رچی، جن لوگوں نے پلان بنایا، غلط منصوبے بنائے، جنہوں نے قوموں کو ڈبونے کا منصوبہ بنایا، جن کی وجہ سے ان کی اولادوں کا نقصان ہو رہا ہے، جن کی وجہ سے ان کے کاروبار ٹھپ پڑ گئے، جن کی وجہ سے یہ بے روزگار ہوئے جا رہے ہیں، ان کے گھر دکان کاروبار بند ہیں، کارخانے بند ہوئے ہیں، انہی لوگوں کی بات مانتے ہیں، انہی لوگوں کی پیروی کرتے ہیں۔ یہ چیز کہاں سے آتی ہے؟ یہ سوچ، اتنا انسان غلام بلکہ جانور سے زیادہ اندھا ہو جائے، یہ سوچ کہاں سے آتی ہے؟ شرک کے نتیجے میں آتی ہے، بت پرستی کے ذریعے سے چیز آتی ہے کہ انسان اپنے مال کا نقصان کر رہا ہے، اپنے کاروبار کا نقصان کر رہا ہے، روزگار ختم ہو رہے ہیں، کارخانے بند ہو رہے ہیں، لیکن نشہ، وہ پیلا نشہ جو دماغ میں بیٹھا ہوا ہے، ان لوگوں کے ذہن سے نہیں نکلتا۔ نوح علیہ السلام کہتے ہیں کہ یہ ایسے لوگوں کی پیروی کرتے ہیں، ایسے لوگوں کی جھوٹی باتوں کا اتباع اور ان کی تقلید کرتے ہیں، ان کے پیچھے چلتے ہیں، جن کی وجہ سے ان کے املاک ختم ہو چکے، ان کے روزگار ختم ہو چکے، ان کے کارخانے بند ہو چکے، ان کی تعلیمی سلسلہ ختم ہو چکا، لیکن چلیں گے اسی طرف، کیونکہ بت ان کے دماغوں میں بیٹھا ہوا ہے۔ بت پرستی اتنی بڑی مصیبت ہے، مال کا نقصان، لیکن وہ اولاد کا نقصان کیا ہے؟ اولاد کم پیدا ہونے لگی، اولاد زیادہ پیدا ہوں گے۔ اولاد کا نقصان مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ اندھے ہو گئے، اندھے ہو کر کے انہی کے پیچھے چل رہے ہیں، اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت، ان کو بہتر راستہ دکھانے کی کوشش نہیں کرتے، اندھا ہو کر کے اپنے بچوں کو کے ہاتھوں میں کتاب دینے کے بجائے، قلم دینے کے بجائے کاوڑ پکڑا دیتے ہیں۔ معصوم بچے جو قدم اسکولوں کی طرف جانے چاہیے، وہ یاترا کے نام پر کئی کلومیٹر پیدل چلتے رہتے ہیں اور اپنی زندگی کے سفر کو، بہتر زندگی کی منصوبوں اور خواب کو چکنا چور کرتے رہتے ہیں۔ اس طرح سے اولاد کا نقصان ہے۔ انہوں نے ان لوگوں کی پیروی کی ہے جس سے ان کی اولاد تباہ ہو جائے گی، ان کی اولاد نشیڑی ہو جائے گی، ان کی اولاد جوانی ہو جائے گی، ان کی اولاد غلام بن جائے گی، جانوروں سے بدتر ہو جائے گی ان کی اولاد، لیکن ان کو فکر نہیں ہے کہ ہم کن کی پیروی، کن کی اتباع کر رہے ہیں۔ نوح علیہ السلام کہتے ہیں شرک اتنی بڑی مصیبت ہے، ان کی پیروی کرتے ہیں۔ وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا، اور انہوں نے خوب بڑی بڑی سازشیں کی، سازشیں کھل کے سامنے آ جاتی ہیں، پھر بھی انہی کے پیچھے دوڑتے ہیں۔ جانتے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر موت کا ٹانا مچا ہوا تھا، جہاں سے اس بیماری کا سلسلہ شروع ہوا، اس ملک نے فٹافٹ اسپتالوں کو تعمیر کیا، لوگوں کے لیے دواؤں کا انتظام کیا اور وہاں قابو اور کنٹرول کر لیا گیا۔ لیکن یہاں جہاں شرک کا ماحول ہے، جہاں بت پرستی کا ماحول ہے، جہاں اللہ سے بغاوت کا ماحول ہے، وہاں گمراہ کیا گیا، بھٹکایا گیا، تالی اور تھالی میں الجھا دیا گیا اور دوسرے شوشے چھوڑ دیے گئے، قوموں کو لڑانے کا کام کیا گیا۔ یہ سب چیزیں کھلم کھلا دیکھنے کے باوجود کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ جہاں سے بیماری کی شروعات ہی وہاں بیماری پہ کنٹرول ہو گیا، یہاں ہم کو تالی تھالی میں الجھا دیا۔ مکروا مکرن کبارا، کھلم کھلا بڑے بڑے جرائم، بڑے بڑے اپرادھ انہوں نے کیا، لیکن انہیں کے پیچھے چلیں گے جو اللہ کے باغی نافرمان ہوتے ہیں، جو مشرک ہوا کرتے ہیں۔ مشرکوں کی عقل اس طرح ٹیڑھی اور اندھی ہوا کرتی ہے، انہوں نے ان کی پیروی کی ہے، ہماری نافرمانی کی، ان کی پیروی کی۔ اب پیروی جب کریں گے تو وہ جو کہیں گے وہی کریں گے، ہم جو کہیں گے وہ نہیں کریں گے۔ انہوں نے کیا کہا؟ وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا، اور ان لوگوں نے کہا جن کے پیچھے چلتے رہتے ہیں، جن کے پیچھے چلتے رہتے ہیں، انہوں نے کہا کہ مت چھوڑو اپنے معبودوں کو، مت چھوڑو ود کو، مت چھوڑو سوا کو، مت چھوڑو یغوث کو، مت چھوڑو نصر کو، ان کو مت چھوڑو، انہوں نے کہا۔ تو ان کے پیچھے چلنے لگے،
ہمارے ملک میں ایک بڑے ذمہ دار کے ایک بت بنا مجسمہ گجرات کے اندر 200 کروڑ روپے لگا کر کے، بہت اونچا، اس کو بنانے کے لیے، لگانے کے لیے، تعمیر کے لیے سارے انتظامات تھے۔ وہیں پاس میں ایک اسپتال میں آگ لگ گئی، کوچنگ کلاسز کے بچے تھے، ان بچوں کو اتارنے کے لیے سیڑھی نہیں تھی، انسانوں کو بچانے کے لیے زینہ نہیں دستیاب ہے، لیکن بت پر اربوں روپیہ پھونکا جاتا ہے، کوئی سوال کرنے والا نہیں ہے۔ بت کی وجہ سے عقلیں مار دی جاتی ہیں، انسان اندھے ہو جاتے ہیں۔ غلام بنانے کے لیے سب کام ہوتے ہیں۔ اب یہ وقت سوا یغوث کون تھے؟ میں بتانا چاہتا تھا کہ شرک کی شروعات کہاں سے ہوئی۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے۔ یہ اللہ کے بہت ہی مقبول نیک و صالح بندے تھے۔ جب ان کا انتقال ہو گیا، ان کے بہت سے پیروکار تھے اور اتباع کرنے والے تھے، وہ بہت بے چین بے قرار رہا کر رہنے لگے کہ اب ہم کیسے رہنمائی حاصل کریں گے۔ شیطان نے آ کر کے سمجھایا کہ ان کی یاد میں ایک شبیہ بنا لو اور اس کو دیکھا کرو کہ ہمارے بزرگ کی چیز ہے، یہ ایسے بزرگ تھے، ان کی تعلیمات یاد آئیں گی اور ان کی یاد تمہارے دلوں میں رہے گی اور تم راہ راست پر قائم رہو گے۔ وہ تو اسی نظریے سے، اسی سوچ سے شبیہ بنا کر کے رکھے ہوئے تھے۔ اس کے بعد جب دوسری نسل آئی تو اس نسل کو شیطان نے سمجھایا کہ تمہارے باپ دادا یہاں سلامی دیا کرتے تھے، ان کا سجدہ کیا کرتے تھے۔ دوسری نسل ان کو سلامی دینے لگی، ان کو سجدہ کرنے لگی۔ جب تیسری نسل آئی، شیطان نے سمجھایا کہ ان کی تمہارے باپ دادا عبادت کیا کرتے تھے، تم بھی انہی کی عبادت کرو، انہی کے ذریعے سے اللہ تک تم پہنچ سکتے ہو۔ اور اللہ سے بیچ میں ایک واسطہ لا کر کے شیطان نے کھڑا کر دیا اور وہاں سے بت پرستی کی شروعات ہوئی۔ اس طرح سے یہ جو بت تھے، ان کی شکل کیا تھی؟ ود انسان کی شکل میں ایک بت تھا، بنایا تھا۔ یعوق گھوڑے کی شکل میں تھا، نصر گدھ کی شکل میں تھا، یغوث شیر کی شکل میں تھا، اور ایک چھوٹ گیا عورت کی شکل میں۔ اب ہم سوچیں گے کہ وہ بزرگ تھے انسانی شکل میں، لیکن گھوڑے کی شکل میں کیوں بنا دیا، گدھ کی شکل میں کیوں بنا دیا اور شیر کی شکل میں کیوں بنا دیا؟ ایسا ہوتا ہے، کسی بزرگ کی کوئی کرامت رہی ہوگی، شیر کا کان پکڑا ہوگا، شیر پہ بیٹھ گئے ہوں گے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں ایک بزرگ کا واقعہ کہ دیکھا کہ شیر پہ بیٹھ کر کے آ رہے ہیں تو ڈر رہے تھے، شیر تھے، وہ شیر پہ بیٹھے ہوئے آ رہے ہیں۔ شیر ان کی اطاعت کر رہا تھا، جب اللہ کی اطاعت کی، اللہ میں فنا ہو گئے تو شیر ان کی اطاعت کرنے لگا، شیر راستہ بتانے لگا۔ تو اس مناسبت سے شیر ان کی خاص ایک سمبول بن گئی اور شیر کا مجسمہ بنا لیا۔ اسی طرح گدھ کا کوئی معاملہ رہا ہوگا، اسی طرح گھوڑا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری بہترین، مجاہدین کی سواری گھوڑا، سواری کا ذریعہ، تو اس نسبت سے گھوڑا بنا لیا ہوگا۔ یہاں فوجی چھاونی میں مہو میں ایک بکرے کا مزار ہے، کسی ولی کے ساتھ رہتا تھا، یاد میں بنا رکھا ہے۔ اپنے قلعے کے اندر طوطے کا مزار ہے، کچھ کلمہ وغیرہ پڑھا ہوگا کسی بزرگ کے پاس، اس نسبت سے ایک مزار ہے۔ تو اسی طرح سے گھوڑا، گدھ، شیر، آدمی، عورت کا مجسمہ ان بزرگوں کی طرف منسوب کر کے بنایا اور آہستہ آہستہ اللہ سے رشتہ کٹ گیا، ان بزرگوں، ان چیزوں کی پرستش شروع ہو گئی اور شرک آ گیا ہمارے سماج کے اندر۔ اب یہاں ہم سمجھیں جو آیت تلاوت کی تھی، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ شرک ایسا جرم ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو نہیں معاف فرمائیں گے، اس کے علاوہ کسی بھی گناہ کو اللہ تعالیٰ معاف کر سکتے ہیں۔ اس لیے ہم کو شرک سے بچنے کے لیے بہت زیادہ سینسیٹیو، بہت حساس رہنا چاہیے۔ شرک کی شروعات کہاں سے ہوئی، اس چیز کو ہم دیکھیں اور غور کریں۔ اگر کہیں ایسی شکل پائی جا رہی ہو تو ہم کو ان چیزوں سے بچنا چاہیے، اور جو شرک کی چیزوں کو پرموٹ کرتے ہیں ان لوگوں کا کاروباری فائدہ ہوتا ہے۔ جو شرک میں الجھتا ہے وہ اللہ کا باغی نافرمان تو ہوتا ہی ہے، اس کی آخرت تو خراب ہوتی ہی ہے، اس کی سوچ غلامانہ بن جاتی ہے، اپنے عقل سے سوچنے سے محروم ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ نوح علیہ السلام کی بارے میں آیتیں تلاوت کر کے میں نے بتلائی کہ سارے کاروبار بند ہوئے جا رہے ہیں، بچے برباد ہوئے جا رہے ہیں، لیکن مانیں گے انہی لوگوں کی
اور دیکھیں گے اسی پیلے چشمے سے جو ان کو تباہی کے گڑھے میں لے کر کے جائے۔ اس لیے آخرت بچانے کے لیے، دنیا بچانے کے لیے، آخرت کی تعمیر کے لیے شرک سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ عاشورہ کے دن روزہ رکھنا ایک سال کی مغفرت کا ذریعہ، اچھا کھانا بنانا پورے سال روزی میں فراخی کا ذریعہ ہے۔ روزہ رکھیں اور اچھا کھانا بنائیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔